رب العالمین۔ واجب التعظیم علماء کرام، لائق صد تکریم مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں آج کی محفل کے بانی اور اس مسجد کے امام و خطیب محترم مولانا محمد بخش صاحب سعیدی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلا کر اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک بہت خوبصورت موقع پیدا کیا۔ آمین۔ اب مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ اس سے پہلے میں یہاں حاضر ہوں، پچھلے سال حاضر ہوئی تھی۔ اچھا، سبحان اللہ، مجھے کچھ تھوڑا اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک آدھ بار میری حاضری ہوئی ہے یہاں، لیکن میں ایگزیکٹلی ریکال نہیں کر رہا تھا، مجھے بالکل صحیح طور پر یاد نہیں آ رہا تھا۔ تو چلیے مولانا نے رہنمائی فرمائی تو آپ سے ایک بار پھر ملاقات کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی بے شمار رحمتوں اور نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ اگر گزشتہ برس اسی آیت پر کلام ہوا تھا تو کوئی اور آیت اختیار کرنے کوئی یاد ہے آپ کو؟ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا۔ یہ ذرا ای کو ختم کر دیجئے، بہت شکریہ، اور آواز بہت تیز نہ ہو، بس اتنی بہت کافی ہے، بہت شکریہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، اور اس میں اس کو کوئی دشواری بھی نہیں تھی، کوئی مشکل بھی نہیں تھی، کوئی مجبوری بھی نہیں تھی۔ اور یاد رکھیے، جو مجبور ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء تشریف فرما ہے، علم کلام کی کتابوں میں ایک سوال مشکل گنا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کیا اللہ اتنا بڑا پہاڑ بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ اس کا کیا جواب دیں۔ یاد رکھیے کہ سوال اگر غلط ہو تو اس کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ 5 روٹیاں ہیں، 10 بندوں میں اس طرح تقسیم کر دیں کہ ہر ایک کے حصے میں 2 روٹیاں آ جائیں، تو کوئی یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ چاہے اس نے میتھمیٹکس میں ماسٹرز کی ہو، بڑی ڈگری لی ہو، ریاضی دان ہو، حساب میں ماہر ہو، لیکن اس سوال کا جواب تو نہیں دے سکتا۔ وہ یہ کہے گا بھائی سوال غلط ہے، جواب کیا دیں؟ اگر سوال غلط ہو تو اس کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا۔ اب یہ جو سوال ہے کہ رب کیا اتنا بڑا پہاڑ بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اگر کہو کہ بنا سکتا ہے تو اٹھا نہیں سکتا، اگر کہو کہ بنا نہیں سکتا تو مجبور ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر 2 صورتوں میں اللہ کا مجبور ہونا اس سوال کے جواب سے ثابت ہوگا، اور جو مجبور ہو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سوال غلط ہے، اس کا جواب کیا دیں؟ اسی طرح ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ دوسرا اللہ بنانے پہ قادر ہے؟ حضرات محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو رب ہے، پروردگار ہے، خالق و مالک ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے؟ نہیں، وہ کسی کی مخلوق نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، بس مخلوق نہیں ہے۔
اب جس کو وہ بنائے گا وہ تو مخلوق ہوگا نا، تو مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ جو ہمارا رب ہے وہ قدیم ہے، جو بنایا جائے گا وہ حادث ہوگا۔ قدیم، اب یہ معاف کیجئے، یہ ان اصطلاحات کی میں تشریح میں نہیں جا رہا، وہ صرف اس لیے کہ میں اصل موضوع کی طرف جلدی متوجہ ہونا چاہتا ہوں۔ صرف کہنا یہ چاہتا تھا کہ جو مجبور ہو وہ تو اللہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ ہم سب کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، کوئی مجبوری تو نہیں تھی۔ تو ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ پھر کتنا اچھا ہوتا وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا، سب لوگ سیدھے سچے راستے پہ چلتے، نہ کوئی جھگڑا ہوتا، نہ فساد ہوتا، نہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوتے، نہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے جاری کیے جاتے، نہ ہی کوئی مناظرے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ ہمارے رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ابھی تو ہمیں ہدایت ملی انبیاء کے ذریعے۔ اب انبیاء کے ذریعے ہدایت ملی تو ہم سے کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی، لغزش ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی، یا جان بوجھ کر کوئی گناہ کر بیٹھے، رب کی نافرمانی کر بیٹھے، تو چلیں ہم توبہ کریں، رب سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے بخشش طلب کریں، رب کائنات بھی کرم فرما دے، معاف فرما دے، تو ہمارے لیے بخشش کی صورت بن جاتی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اگر اس کی طرف سے ہمیں ڈائریکٹ حکم آ رہا ہوتا اور پھر ہم کوئی رب کی نافرمانی کرتے، حکم عدولی کرتے، تو کیا پھر ہمارے لیے کوئی بخشش کی صورت ہوتی؟ پھر تو سزا لازماً ملتی۔ تو اس نے کرم فرمایا، ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، ورنہ ہمارے لیے کوئی بچاؤ کی صورت ہی نہ بنتی۔ اپنے آپ سے پوچھئے، یہ مسئلہ کسی اور سے پوچھنے کا نہیں ہے، اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا ہم لازماً رب کا ہر حکم مانتے؟ آپ وہ وقت یاد کیجئے جب مدینے میں شراب کی حرمت کا حکم آیا۔ اب شراب تو ان لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہے، شراب کے بغیر ان کی معاشرتی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن جب ادھر سے حکم آتا ہے کہ شراب تم پر حرام کر دی گئی، تو یارو چشمے فلک نے وہ منظر کب دیکھا ہوگا کہ شراب مدینے کی نالیوں میں بہہ رہی ہے۔ وہ تو صحابہ کرام تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس حکم سنا اور وہ شراب ضائع کر دی۔ لیکن ہمارے ہاں جہاں شراب کی بھٹیاں چل رہی ہوں، اس حکم کے باوجود کہ شراب حرام ہے، اگر یہاں پر کوئی ایسا حکم آئے جس میں ہمیں اپنا نقصان دکھائی دے، تو ہمیں کتنے لوگ ہیں جو حکم مان لیں گے؟ یہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور انداز سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلم ہو، اس کو اللہ نے توفیق دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو آپ نے اس سے کہا کہ بھئی ماشاءاللہ آپ تو مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اب تمہیں نماز بھی ادا کرنی ہے، تو چلو یہ میں کتاب دے رہا ہوں، یہ کتاب پڑھو اور کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کر لو۔ تو کیا خیال ہے وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہا بھی نہیں، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا بھی نہیں، کیا وہ صرف ایک کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کر لے گا؟ نہیں، اسے ہم نماز پڑھ کے دکھانا پڑے گی، نماز سکھانا پڑے گی۔ جب تک نماز کا عملی نمونہ اس کے سامنے نہیں ہوگا، وہ نماز ادا نہیں کر سکے گا۔ تو یارو آپ خود سوچئے کہ جب صرف ایک نماز ہم ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو، تو پوری زندگی ہم اسلام کے سانچے میں ڈھل کر کیسے گزار سکتے ہیں اگر اسلامی زندگی کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو؟ تو وہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے انبیاء کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے۔
یہاں پر وہ بات مجھے یاد آئی، وہ بھی کہتا چلوں. ذرا مشکل سا جملہ ہے، میں اسے آسان کرنے کی کوشش کروں گا. شاید آپ نے علماء سے کبھی سنا ہو کہ جی باقی انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں وہ تو اللہ کے مظاہر صفات ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مظہر ذات ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کاظمی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، یہ مظاہر صفات، یہ مظہر ذات، یہ کوئی معجون مرکب کے اجزاء ترکیبی کا نام ہے، کیا ہے یہ؟ چلیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے فرض کیجئے کہ رب کائنات نے آپ کو فرزند عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا. اب وہ ماشاءاللہ سکول گوئنگ ایج کو پہنچا، جب بچے کو سکول جانا چاہیے، مدرسے میں جانا چاہیے، اس عمر کو پہنچا. تو آپ نے سوچا کہ 2-4 مہینوں میں بچہ سکول جائے گا، تو اگر میں بچے کو پہلے ہی ذرا کچھ پڑھا دوں، حرف شناسی کرا دوں، تو ذرا اپنی کلاس میں، اپنی جماعت میں یہ ذرا نمایاں ہو جائے گا، اس کو عزت ملے گی، اس کا دل لگنے لگے گا کلاس میں، پھر مار پیٹ کے سکول نہیں بھیجنا پڑے گا. حضرات مکرم، تقریریں بھلا دیتے ہیں لوگ، تحریر باقی رہتی ہے. یہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی نشانی، یہ ماہنامہ السعید کا تازہ شمارہ موجود ہے، کوئی دوست لینا چاہیں تو یہاں پہ حاضر ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر رب کائنات نے آپ کو فرزند عطا فرمایا اور آپ نے سوچا کہ میں اس نے سکول جانا ہے تو میں ذرا اس کو تھوڑا الف بے پہ ذرا سکھا دوں، حرف شناسی کرا دوں، تو جب یہ سکول جائے گا تو اس کو ذرا آتا ہوگا، یہ باقی اپنے کلاس فیلوز، اپنے ہم جماعتوں کے مقابلے میں ذرا زیادہ آگے ہوگا، تو اس کا دل لگے گا، اس کو عزت ملے گی، یہ خوش ہوگا، ذرا آسانی سے سکول چلا جائے گا. تو آپ بچے کو بلایا، آپ نے بچے کو اور پڑھانے کے لیے بٹھایا. آپ نے کاغذ قلم لیا، اس پہ الف لکھا، بیٹے دیکھو یہ ہے الف، یہ ہے بے، یہ ہے پے، بیٹے پڑھو الف بے پے، الف بے پے. بچہ آپ کے ساتھ پڑھتا رہا. اگلے دن آپ نے بچے کو بلایا، ہاں بھئی سبق سناؤ. اب بچے سے سبق سننا چاہا تو بچے کو تو کوئی یاد نہیں. آپ تھوڑے مضطرب ہوئے، بے چین ہوئے، لیکن سوچا کوئی بات نہیں، ذرا بچے کو ذرا زیادہ محنت سے پڑھاتے ہیں، حروف کی صفات کے ذریعے حروف کی شناخت کراتے ہیں. آپ نے کہا دیکھو بیٹے یہ جو سیدھا ہے نا بالکل لکیر، یہ الف ہے، جو بے ہے یہ لیٹی ہوئی، یہ افقی، یہ اس کے نیچے ایک نقطہ، یہ اس کی شکل ذہن نشین کر لو، یہ ہے بے. اور پے جو ہے یہ اس کی شکل بے سے ملتی جلتی ہے، اس کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں، یہ ہے پے. یہ دیکھو یہ الف، یہ سیدھی لکیر، یہ الف، یہ بے، یہ پے. آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھایا، 25-30 بار دہرایا. اگلے دن پھر سبق سنا، بچہ پھر بھول چکا تھا. اب آپ تھوڑے فرسٹریٹ ہوئے، ذرا مایوس ہوئے، بچہ کہیں کن ذہن تو نہیں ہے، غبی تو نہیں ہے، کم عقل تو نہیں ہے، کچھ پڑھ لکھ سکے گا کہ نہیں، کیا بنے گا اس کا. اسی پریشانی میں بیٹھے ہیں کہ آپ کا ایک دوست آیا، آپ کو پریشان دیکھا، پوچھا کیا وجہ ہے بھائی، پریشان کیوں ہو؟ آپ نے سارا قصہ بتایا. تو آپ کے دوست نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ دیکھو بھائی، بچے کو پڑھانا جو ہے یہ ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، اسی لیے ماشاءاللہ وہ ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، ٹریننگ دینے والے ادارے ہوتے ہیں جہاں اساتذہ کو سکھایا جاتا ہے کہ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. تو جو ماہرین تعلیم ہیں انہوں نے بڑے غور و فکر کر کے قاعدے بنائے. اب قاعدے لکھے ہوئے ہیں، بازار سے ملتے ہیں، آپ ایک قاعدہ خرید لیں، اس کی مدد سے بچے کو پڑھائیں تو امید ہے بچہ پڑھ جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ گئے بازار، وہاں سے قاعدہ خریدا، بچے کو پڑھانے کے لیے بٹھایا. اب اس میں ایک طرف بنا ہوا ہے انار، اس کے سامنے لکھا ہے الف. بچہ دیکھے گا انار کو، پہچانے گا الف کو. ایک طرف بنی ہوئی ہے بکری، اس کے سامنے لکھا ہے بے. بچہ دیکھے گا بکری کو، پہچانے گا بے کو.
ایک طرف بنا ہوا ہے پنکھا، اس کے سامنے لکھا ہے پے۔ بچہ دیکھے گا پنکھے کو، پہچانے گا پے کو۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کروں گا، رب کائنات نے بھی اپنے بندوں کو درس توحید دینے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ انبیاء کرام تشریف لائے دنیا میں، انہوں نے اللہ کے بندوں کو بتایا کہ وہ جو تمہارا خالق و مالک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، منفرد ہے، ممتاز ہے۔ لوگوں نے درس توحید پڑھا لیکن کچھ عرصہ گزرا تو اس کو بھلا دیا۔ رب کائنات نے پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، وہ تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی پہچان کرائی اور بتایا کہ وہ جو تمہارا خالق و مالک ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ اس کی صفات کے ذریعے اس کی پہچان کرائی۔ اللہ کے بندوں نے وہ درس توحید پڑھا، ذہن نشین کیا، لیکن کچھ عرصہ گزرا تو پھر اس کو فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ بالآخر رب کائنات نے بھیجا اپنے محبوب علیہ السلام کو اور گویا یوں فرمایا کہ اے میرے بندو اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو۔ حضرات مکرم، میں نے جو کچھ بھی کہا وہ صرف لفاظی نہیں ہے، یہ صرف زور بیان اور جوش خطابت نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو اس ذرا تہ میں اترنے کی کوشش کیجئے۔ اے میرے آقا کریم حضور علیہ السلام جس علاقے اور جس زمانے میں تشریف فرما ہوئے، ذرا اس کو آپ چشم تصور سے دیکھیے۔ قتل و غارت گری لوگوں کا شیوا ہے، ہتھیار ان کا زیور ہے، خون بہانا ان کی عادت ہے، سر قلم کر دینا ان کے لیے معمولی بات ہے۔ ایسے ماحول میں میرے آقا کریم تشریف لاتے ہیں کہ جہاں پر عفو درگزر ان کے لیے ممنوع ہے، ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جانا یہ ان کے لیے باعث فخر ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی چھوٹی بات پر، مثلا گھوڑے کو پہلے میں نے پانی پلانا ہے کہ تم نے پلانا ہے، اتنی بات پر جھگڑا شروع ہوا، دیکھتے دیکھتے تکرار ہوئی، جھگڑا ہوا، ہتھیار بے نیام ہوئے، تلواریں نکل آئی، سر قلم کر دیے گئے، خون بہنے لگا۔ اب کوئی یہ بتانے والا نہیں کہ بھائی یہ معمولی بات تھی، کوئی سمجھدار بندہ درمیان میں پڑھ کے صلح صفائی کرا دیتا، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن اب تو ختم نہیں ہو سکتی، اب تو قتل ہو چکے ہیں، اب تو خون بہہ چکا ہے، اب تو انتقام لینا ہے۔ وہ لوگ جن کے لیے زندہ رہنا وہ انتقام لینے کے لیے ہوتا تھا، وہ زندہ رہتے تھے بدلہ لینے کی خاطر، اب وہ کئی صدیوں تک یہ جھگڑا چلے گا، یہ خون بہتا جائے گا اور جناب یہ کئی نسلیں اس خون کے سمندر میں غرق ہو جائیں گی۔ ایسے ماحول میں میرے آقا کریم تشریف لاتے ہیں اور ان کی کایا پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرات مکرم، کیا یہ آسان کام تھا؟ عرب لوگوں سے آپ کی اگر آج کل بھی کوئی بات چیت ہوئی ہو، کہیں واسطہ پڑا ہو، حج عمرے کے لیے یا ویسے کوئی جاب کرنے کے لیے گیا ہو، تو اس کو پتا ہوگا کہ عرب لوگوں سے کوئی بات منوانا آسان کام نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ان کی مستقل مزاجی اور ان کا وہ اپنی بات پر ڈٹ جانے کی صلاحیت، یہ میں ذرا شائستہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کہنا تو یہ چاہیے کہ ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی یہ ایسی ہے کہ وہ ان کو کوئی کسی کی بات ماننے پر آمادہ نہیں ہونے دیتے۔ اچھا، بات منوانا تو پھر بھی آسان ہوتا ہے، اور آج کل تو روشن خیالی ہو گئی، تعلیم عام ہو گئی، لوگ دلیل کی زبان سمجھنے لگے، لیکن اس وقت آج سے 1500 سال پہلے عالم کیا ہوگا ذرا سوچئے۔ بات منوانا تو پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن مذہب اور عقیدہ بدلنا تو آسان نہیں ہوتا۔ تو میرے آقا کریم نے ان سے کیسے منوایا ہوگا؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان میں کچھ آگ کی پرستش کرنے والے بھی تھے، کچھ درختوں اور پہاڑوں کی عبادت میں مشغول بھی تھے، کچھ چاند اور سورج کو اپنا معبود ماننے والے بھی تھے۔ ان سے کیسے منوایا ہوگا؟ یہ بات ذرا باریک سی ہے، ذرا آپ سمجھیے۔ وہ جتنے لوگ ہیں وہ اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں،
ٹھیک ہے نا، بت ان کی آنکھوں کے سامنے، آگ ان کی آنکھوں کے سامنے، وہ درخت اور پہاڑ ان کی نگاہوں کے سامنے، اور چاند اور سورج کو بھی دیکھ کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یارو میرے آقا کریم نے ان سے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور وہ جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ کتنا مشکل ہوگا یہ منوانا، کیسے منوایا ہوگا؟ حضرات مکرم، بات یوں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں تمہارا معبود نہیں ہوں، میں پرستش کے لائق نہیں ہوں، میں پوجا کے قابل نہیں ہوں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، بھیجا ہوا نبی ہوں، میں تو اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں۔ اے لوگوں، میں تمہارا خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگوں، میں تو پوجا کے لائق نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اے لوگوں، میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ حضرات مکرم، میرے آقا، وہ جو لفظ بولا تھا اب شاید آپ کی سمجھ میں آئے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مظہر ذات ہے، یعنی رب کی شان، رب کا مرتبہ، رب کا مقام، رب کی طاقت، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے کچھ اس کی جھلک ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات اور بھی کہتا چلوں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک شبہ پیدا ہو، دیکھیے یہ سورج میں نور کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا۔ آفتاب میں نور اللہ کا، ماہتاب میں نور اللہ کا، یہ پھولوں میں حسن کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اب یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ کا نور چاند اور سورج میں چمکے تو شرک نہیں ہے، اور اللہ کا حسن اگر کلیوں اور پھولوں میں جھلکے تو یہ شرک نہیں ہے، تو اگر اس کے علم و اختیار کے جلوے اس کے محبوبوں میں نظر آ جائے تو شرک کیوں ہونے لگا؟ حضرات مکرم، مجھے دراصل آپ سے اجازت پا کے پھر واپس ملتان پہنچنا ہے، آمین۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں تاکہ بات کسی نتیجے تک پہنچا کے پھر آپ سے گزر جاؤں۔ آمین۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اس پر کسی نے کبھی کلام نہیں کیا، سب مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے۔ لیکن علماء حق نے رہنمائی فرمائی اور ہمیں بتایا کہ یاد رکھو کہ بے شک یہ اللہ کی صفات کا ذکر ہے، لیکن ساتھ ہی یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ اگر اللہ اول و آخر ہے تو آقا کریم بھی اول و آخر ہے، اگر اللہ ظاہر و باطن ہے تو میرے آقا کریم بھی ظاہر و باطن ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے ذرا ذہن بگاڑنے کی کوشش کی اور لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھو جی کیسا واضح شرک ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ ظاہر و باطن، یہ آپ کے مولوی کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم بھی ظاہر و باطن، قرآن کہتا ہے کہ اللہ اول و آخر، اور آپ کے عالم کہتے ہیں کہ نبی کریم اول و آخر، تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اب شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ مسلمان کو اس بارے میں محتاط تو ہونا پڑتا ہے بھائی، کیونکہ رب کائنات نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم سے کوئی اور خطا ہو گئی تو میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اگر تم سے نماز چھوٹ گئی، اگر تم نے زکوٰۃ میں ڈنڈی مار دی یا ڈنڈا مار دیا
اگر تم نے کہیں حلال حرام میں گڑبڑ کر دی، کوئی اور گناہ کر بیٹھے، تو چلو میں اگر چاہوں گا، تم نے اگر معافی مانگی میری بارگاہ میں، میرے در رحمت پہ دستک دی، تو ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن شرک ایسا جرم ہے جو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے جو مسلمان ہے اس کو شرک سے تو بہرحال بچنا ہے۔ تو جب یہ کہا کہ دیکھو جی شرک ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ اول و آخر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم بھی اول و آخر، تو یہ کیا شرک نہیں ہے؟ ایک عام آدمی سوچتا ہے یار واقعی لگتا تو ہے، اللہ اول و آخر اور کسی اور کو اول و آخر مانیں گے، شرک تو ہو جائے گا۔ میں عرض کروں گا کہ اگر قرآن سے جواب مل جائے تب تو تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ کے پاک نام اگر آپ اٹھائیں تو رؤوف اور رحیم اللہ کے پاک نام ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم تو بسم اللہ میں ہے، تو اس کے بارے میں تو ہر ایک کو ہی پتا ہوگا یہ اللہ کا پاک نام ہے۔ اور رؤوف جو ہے، ویسے جو اللہ کے 99 ناموں کی فہرست ہے وہ ذرا اٹھا کے دیکھ لیجیے، رؤوف بھی اللہ کا نام ہے، رؤوف بھی اللہ ہے، رحیم بھی اللہ ہے، یہ اللہ کے پاک نام ہے۔ اب ذرا قرآن اٹھائیے، سورہ توبہ اٹھائیے، اور اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت، آخری سے پہلی آیت پڑھیے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو، میرا محبوب تمہارے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب قرآن میں رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کو رؤوف و رحیم فرما رہا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ اے مومنو، میرے محبوب سے ناتا جوڑنا، ان کا دامن پکڑنا، کیونکہ میرا محبوب تمہارے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں شرک کا درس دے گا معاذ اللہ؟ تو اللہ کا نام رؤوف ہے، اللہ کا نام رحیم ہے، وہ رؤوف و رحیم ہے، لیکن وہ قرآن میں فرماتا ہے میرا محبوب بھی رؤوف و رحیم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے پاک نام اللہ کے مخلوق کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، رب کائنات نے خود استعمال کیے۔ چلے ویسے تو ایک لمبی چوڑی بحث ہے، پوری تقریر کا عنوان ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، صرف ایک بات اور کر دوں کہ جس کے بعد میرے خیال میں تو کوئی گنجائش نہ بچے۔ وہ کیا؟ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، اللہ سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ اور اللہ کا کرم ایسا ہے کہ اس وقت دنیا میں مومنین کی، ایمان والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، بلکہ کروڑوں میں بھی نہیں ہے، یہ اربوں میں ہے۔ حضرات مکرم، ایمان والے دنیا میں اربوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم میں صحیح اصل میں صاحب ایمان کون ہے اور صرف نام کے کون ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، ورنہ ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر شاید ندامت ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہ کے کرم سے ہم سب مومنین ہیں، دنیا میں اربوں مومن موجود ہیں، لیکن قرآن مجید میں سورہ الحشر میں جب رب کائنات اپنے پاک نام گنواتا ہے تو فرماتا ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اب ہم سب مومن ہیں، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ بھی مومن ہے۔ کیا شرک ہوا؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کا مومن ہونا اس کی شان کے لائق ہے، اور ہمارا مومن ہونا ہماری حیثیت کے مطابق ہے۔ تو ایک ہی لفظ استعمال ہونا اللہ کے لیے اور ہمارے لیے، اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ تو اسی طرح اگر اللہ اول و آخر ہو اور ہم کہیں آقا کریم بھی اول و آخر، تو اس سے شرک کیوں لازم ہونے لگا؟ اللہ کا اول و آخر ہونا اس کی شان کے لائق، آقا کریم کا اول و آخر ہونا ان کے مقام کے مطابق۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ قاضی صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ نے بات سمجھائی، سمجھ میں آ گئی، اور قرآن سے دلیل لی، اب اس کا تو انکار ممکن نہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہی نام، وہی الفاظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں،
قرآن سے آپ نے دلیلیں دے دی، بات ختم ہو گئی، اب اگر مگر کی گنجائش نہیں رہی۔ لیکن ہمارا اعتراض دوسرا ہے۔ میں نے کہا اچھا دوسرا اعتراض بتا دیجئے، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر قرآن نے کہا کہ اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے اور اللہ کی بات ہے، تو اللہ پر ہم اپنی عقل کی چھری تو نہیں چلا سکتے۔ اللہ کے بارے میں ہم اپنی عقل سے تو اعتراض نہیں کر سکتے، وہ ہماری عقل سے ماورا، تصور سے، گمان سے، خیال سے بالاتر۔ ہم اللہ پر تنقید و تبصرہ نہیں کر سکتے، ہم کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے۔ تو اگر قرآن نے کہا کہ اللہ اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی، تو ہمیں ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے اور جبین نیاز کو جھکانا ہے، ماننا ہے کہ اللہ اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی۔ لیکن اگر آپ کا اصرار یہ ہے کہ نبی کریم بھی اول بھی ہیں آخر بھی، تو پہلے یہ بتائیے کہ جو اول ہو وہ آخر ہو کیسے سکتا ہے؟ اول اور آخر تو ایک دوسرے کی ضدیں ہیں نا، اور ضدیں تو اکٹھی ہو نہیں سکتی۔ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص عورت بھی ہو اور مرد بھی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز سیاہ بھی ہو اور سفید بھی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شے میٹھی بھی ہو اور کڑوی بھی ہو؟ تو ظاہر ہے یہ دو ضدیں اکٹھی تو نہیں ہو سکتی، یا کوئی چیز سفید ہوگی یا سیاہ ہوگی، یا میٹھی ہوگی یا کڑوی ہوگی، یا کوئی عورت ہوگی یا کوئی مرد ہوگا، اکٹھے تو نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ اول بھی ہے آخر بھی، وہ تو اللہ ہے نا، وہاں تو ہم کلام کر نہیں سکتے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ اول بھی ہے آخر بھی، تو مان لیا ہم نے اللہ اول بھی آخر بھی۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں نبی کریم بھی اول بھی ہے آخر بھی، تو پہلے یہ بتائیے جو اول ہو وہ آخر ہو کیسے سکتا ہے؟ میں عرض کروں گا اس کا جواب 3 حصوں میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اب تو ماشاءاللہ میرا بیٹا جوان ہے، اور تنظیم السعید کے سلسلے میں اس کا آنا جانا بھی ہوتا ہے۔ دادا کے نام پہ اس کا نام ہے احمد سعید، لیکن آج سے 20-22 برس پہلے تو وہ بچہ تھا۔ تو ایک دن مجھ سے پوچھتا ہے کہ بابا یہ بتائیں کہ کیا واقعی قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا؟ اب اس کا انداز یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کو خیال ہے کہ میں کہوں گا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں نے اس کو بتایا کہ بیٹے قرآن میں یہ بات موجود ہے اور کئی جگہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا۔ اب پہلے تو وہ ذرا خاموش ہو گیا، جیسے کوئی ان ایکسپیکٹڈ، کوئی غیر متوقع جواب مل گیا نا اس کو۔ پھر ذرا سوچ کے دوبارہ بولتا ہے، بابا اگر واقعی قرآن میں یہ لکھا ہے تو کیا کبھی یہ ہندوؤں نے، سکھوں نے، کافروں نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ دیکھو قرآن جس کو یہ اللہ کا کلام مانتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ جناب حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، ایک گوشت پوش کا انسان مٹی سے بنایا؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا کہ بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے کیسے بنایا یہ بات تو علیحدہ رکھو، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کس چیز سے بنتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بیٹے آپ دیکھو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کتنا چھوٹا سا منا سا بچہ ہوتا ہے، پھر وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، زندگی کی منزلوں سے گزرتا ہے، پھر جوانی کے عالم میں پہنچتا ہے، وہ 6 فٹا جوان کھڑا ہوتا ہے۔ اب اتنا سا بچہ تھا، اتنا بڑا ہو گیا، اتنا اس کا قد بڑھ گیا، جسم بڑھ گیا، وزن بڑھ گیا، حجم بڑھ گیا۔ تو اس کے جسم میں کیا چیز شامل ہوتی رہی جس سے اتنا بڑا ہو گیا؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ بابا اٹ از ویری سمپل، یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، ہم خوراک کھاتے ہیں نا، غذا استعمال کرتے ہیں، وہ خوراک ڈائجسٹ ہوتی ہے، ہضم ہوتی ہے، پھر وہ ایسیمیلیٹ ہوتی ہے، وہ جزو بدن بنتی ہے، تو خوراک ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے، وہ ہمارے جسم میں شامل ہوتی ہے، تو اس سے ہمارا جسم بنتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ بڑے سمجھدار ہو بیٹے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جسم خوراک سے بنتا ہے، اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ یہ خوراک کہاں سے آتی ہے؟ اب آپ یہ مت بتائیے کہ جی ہم دکان سے خرید لاتے ہیں، آپ کا تو کھیتوں کھلیانوں سے تعلق ہے، آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے تو دنیا میں کسی کو کہیں سے خوراک نہ ملے۔ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کراچی کا کچھ بچے آئے ملتان ہمارے گھر، مجھ سے کہنے لگے کہ انکل ہمیں کماد کے کھیت دیکھنے ہیں۔ میں نے کہا بیٹے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ آج کل کماد کا سیزن ہے یا نہیں ہے،
چلو چلتے ہیں، جو بھی کھیت ہوں گے دیکھ لینا۔ نہیں نہیں، ہمیں کماد کے کھیت دیکھنے۔ میں نے کہا کیوں کماد کے کھیت کیوں دیکھنے؟ کہنے لگے ہمیں دراصل یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگ یہ گنوں کو میٹھا کرنے کے لیے کتنی چینی ڈالتے ہیں کھیتوں میں۔ وہ تو کراچی کے بچے تھے، ان کو تو نہیں پتا تھا، لیکن آپ کا تو زمین سے رشتہ ہے، کھیتوں کھلیانوں سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو پتا ہے کہ خوراک در حقیقت زمین سے اگتی ہے۔ اگر زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے تو فاقے ہو جائے، کوئی کسی کو کچھ کھانے کو نہ ملے۔ اور اگر کوئی بچہ یہ خیال کر رہا ہو کہ جناب کمال کرتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ ہم گندم اور چاول کھائیں، ضروری تو نہیں کہ سبزیاں ترکاریاں پھل فروٹ کھائیں، وہ ہم گوشت کھا لیں گے، انڈے کھا لیں گے، دودھ پی لیں گے، ہم زیادہ مزے کی چیزیں استعمال کر لیں گے۔ تو میں عرض کروں گا کہ بے شک بچوں، آپ تو گوشت انڈے کھا لو گے، دودھ پی لو گے، لیکن جن جانوروں کے گوشت انڈے دودھ آپ استعمال کرو گے وہ روزہ رکھے رہیں گے کیا؟ اگر زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے تو کسی کو کہیں سے کچھ نہ ملے، خوراک در حقیقت مٹی سے اگتی اور وہ ہم کھاتے ہیں اور اس سے ہمارا جسم بنتا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو کسی لیبارٹری میں جا کر اپنا کوئی ناخن، کوئی کھال، کوئی بال، کوئی گوشت، کوئی ہڈی، جسم کا کوئی حصہ دیں اور ان سے کہیں کہ ذرا ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ یہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہے، کن چیزوں سے ہمارا جسم بنا ہے، تو وہ جناب ٹیسٹ کر کے جن جن چیزوں کا نام لیں گے، وہ جون سے کمپاؤنڈز ہیں، ایلیمنٹس ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی مٹی کے اندر موجود ہیں۔ آج بھی ہمارا جسم اسی مٹی سے بنتا ہے۔ جب ہم زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو یار لوگ لے جا کے ہمیں قبر میں دفنا دیتے ہیں، وہاں پر یہ جسم ڈی کمپوز ہو جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ آئے بھی مٹی سے تھے، گئے بھی مٹی میں ہیں، اول بھی مٹی ہے، آخر بھی مٹی ہے، اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہے۔ ذرا کامن سینس کے حوالے سے بھی سمجھ لیں۔ دیکھیے آپ کو پتہ ہے میں ملتان سے آیا ہوں، ملتان دنیا بھر میں آموں کے لیے مشہور ہے، حالانکہ میں مانتا ہوں کہ شاید رحیم یار خان کے آم لذت میں شاید وہاں سے بھی زیادہ ہوں، لیکن بہرحال چونکہ اب رحیم یار خان وغیرہ تو اب آج کے نام ہے نا، تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو ملتان اس علاقے کا سب سے بڑا نام وہی تھا۔ بلکہ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، شاید آپ کے لیے لطف و لذت کا باعث ہو۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں تحریر فرما رہے ہیں کہ میں لاہور میں قیام پذیر ہوں۔ اب لاہور کہاں ہے؟ تو اس میں فرماتے ہیں یکے از مضافات ملتان، ملتان کے مضافات میں ایک جگہ ہے جس کو لاہور کہتے ہیں، میں وہاں پہ ٹھہرا ہوں۔ یعنی لاہور کی پہچان بھی ملتان کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو ملتان سے میں کہہ رہا تھا کہ ملتان مشہور ہے آموں کے لیے، تو آپ کو بھی پتہ ہے کیونکہ آپ کے ہاں تو زیادہ آم اگائے جاتے ہیں کہ آم کا پودا کیسے اگتا ہے؟ گٹھلی زمین میں بوتے ہیں، اس گٹھلی سے وہ نرم و نازک سپلنگ جس کو اردو میں کوپل کہتے ہیں، وہ کوپل پھوٹتی ہے۔ وہ جو کوپل ہے وہ آہستہ آہستہ پودے کی شکل اختیار کرتی ہے، پودا رفتہ رفتہ درخت بنتا ہے، درخت برگ و بار کے مراحل سے گزرتا ہے، پھر وہ بور وہ پھل میں تبدیل ہوتا ہے، وہ پھل پک جاتا ہے، آپ توڑ لیتے ہیں، چھلکا پھینک دیتے ہیں، گودا کھا لیتے ہیں، ہاتھ میں کیا بچا؟ سب سے پہلے زمین میں کیا بوئی تھی، سب سے آخر میں ہاتھ میں کیا بچی؟ یارو جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے، اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہوتا ہے۔ ذرا جیومیٹریکل سٹائل میں بھی اس کو سمجھ لیں۔ اگر آپ ایک دائرہ بنانا چاہیں تو کسی پوائنٹ سے کسی نقطے سے دائرہ شروع کریں گے، اور یارو وہ دائرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک گھوم کر واپس اسی نقطے پر نہ پہنچ جائیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ جب تک ابتدا اور انتہا کا ملاپ نہیں ہوگا دائرہ مکمل نہیں ہوگا، جب تک آغاز و انجام یکجان نہیں ہوں گے دائرہ مکمل نہیں ہوگا، جب تک اول اور آخر ایک نہیں ہوں گے دائرہ مکمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا،
بے شک میری بعثت سب سے بعد میں ہوئی، لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے نا یارو۔ رب کائنات نے چونکہ نبوت کا دائرہ میرے نبی کی ذات سے مکمل کرنا تھا، اس لیے اول بھی ان کو بنایا ہے اور آخر بھی ان کو بنایا ہے۔ حضرات مکرم، ممکن ہے آپ کہیں کہ اچھا جی چلیں یہ اول اور آخر تو کسی طرح گھول کے آپ نے پلا دیے، لیکن ظاہر و باطن کا کیا کریں گے؟ ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ، یہ بھی تو ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عیاں بھی ہو نہاں بھی ہو، کھلا بھی ہو چھپا بھی ہو، ظاہر بھی ہو باطن بھی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں عرض کروں گا، یاد رکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت غایت ظہور کی ہے، ایک غایت بطون کی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک حیثیت سے میرے آقا کریم ظاہر ہیں تو ایسے کہ ان جیسا کوئی ظاہر نہیں، اور اگر ایک حیثیت سے آپ پوشیدہ ہیں، باطن ہیں، چھپے ہوئے ہیں تو ایسے کہ آپ سے زیادہ کوئی پوشیدہ اور باطن نہیں۔ اگر ظہور کا عالم دیکھنا ہو تو یارو ظاہر ہے تو ایسے کہ کنکر اور پتھر بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے قدموں پہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ کہ درخت اور پودے بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ کے بلاوے پر جڑوں سمیت گھسٹتے ہوئے حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ پانی بھی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ کے اشارے پر آپ کی مقدس انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے۔ بادل بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، کہ جیسے آپ اشارہ فرماتے ہیں بادل پڑتے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے تو ایسے کہ چاند اور سورج بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ کے اشارے چشم و ابرو کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے تو ایسے کہ ذرہ ذرہ جانتا ہے، پتا پتا، قطرہ قطرہ، بوٹا بوٹا جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن پوشیدہ ہیں تو ایسے کہ جبریل بھی نہیں جانتے کہ حقیقتاً کیا ہے۔ وہ حدیث سنی ہوگی نا آپ نے کہ جبریل حاضر ہے بارگاہ رسالت میں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں جبریل عمر کتنی ہے تمہاری؟ جبریل عرض کرتے ہیں آقا چوتھے حجاب عظمت میں، چوتھے حجاب عظمت میں ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے۔ ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور آقا میں نے اس نوری ستارے کو 72,000 بار دیکھا ہے۔ اب میری عمر کا اندازہ آپ خود فرمائیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ نوری ستارہ تو میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث آپ نے سنی اور بارہا سنی ہوگی، اور ظاہرے میں نیا قرآن اور نئی حدیثیں تو نہیں سنا سکتا بھائی۔ قرآن بھی وہی اور حدیثیں بھی وہی، صرف سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کا انداز بدل جاتا ہے۔ پہلی بات تو بڑی سیدھی سی ہے، جبریل نے اس نوری ستارے کو دیکھا نا، 2-4 بار نہیں دیکھا، 5-10 بار 50-100 بار نہیں دیکھا، بلکہ 72,000 بار دیکھا۔ 72,000 بار دیکھ کر بھی پہچان نہیں سکے کہ یہ کیا ہے۔ پتہ اس وقت چلا اور خبر اس وقت ہوئی جب میرے آقا کریم نے خود بتایا اور اس رات سے پردہ اٹھایا کہ وہ نوری ستارہ تو میں ہوں۔ یارو یہ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ جس ہستی کو جبریل امین 72,000 بار دیکھ کر نہ پہچان سکے، ہم وائزوں کی زبان سے سن کر کیسے پہچان سکتے؟ سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک بات اور ہے سمجھنے کی۔ جبریل نے کہا کہ آقا میں نے اس نوری ستارے کو 72,000 بار دیکھا ہے جو ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے۔ میری عمر کا اندازہ آپ خود فرما لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اندازے کی تو بات ہی نہیں لگتی، یہ تو سمپل ملٹیپلیکیشن کا سوال ہے، سیدھی سادھی ضرب ہے۔ کسی تیسری چوتھی جماعت کے بچے کو سوال دیجئے کہ جی ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے،
اور جبریل نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے، تو آپ جبریل کی عمر بتائیے، تو سیدھا سادہ 72,000 کو 70,000 سے ضرب دے کے وہ بتا دے گا جبریل کی اتنی عمر ہے۔ جب میرے آقا کریم نے عمر پوچھی تو کیا جبریل کو اتنی سیدھی سادی ضرب نہیں آتی تھی؟ وہی ضرب دے کے بتا دیتے میں آقا میری اتنی عمر ہے؟ نہیں، وہ پہیلیاں پوچھنے بیٹھ گئے۔ ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، میں نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے، عمر کا اندازہ آپ فرما لیجیے۔ اس میں اندازے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو سیدھا سادہ حساب کا سوال ہے۔ یارو بات کیوں ہے، اس کو ایک انداز سے سمجھیے۔ دیکھیے میں اب کس کی مثال دوں، چلیے مولانا محمد بخش صاحب کی مثال دے دیتے ہیں۔ ان کو میں بھیجتا ہوں، فرض کیجئے کہ چلیں اب کسی سیاسی شخصیت کا بھی نام لے لوں تو کوئی برائی تو نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جی آپ ذرا جائیں وہ جاوید بڑائی صاحب کے پاس یا میں نے صاحب کے پاس، میرا یہ خط ہے، لے جائیں اور جواب لکھوا لائیں۔ تو ان کے ڈیرے تک پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے یہاں سے؟ 1 گھنٹہ۔ میں نے مولانا محمد بخش صاحب سے کہا کہ یہ دیکھیں 1 گھنٹہ جانے کا، 1 گھنٹہ آنے کا، 2 گھنٹے میں واپس آ جائیے گا، میں اس سے زیادہ ٹھہروں گا نہیں۔ مولانا محمد بخش کہیں گے کہ صحیح آپ نے 1 گھنٹہ جانے کا گنا، 1 گھنٹہ آنے کا گنا۔ آپ کو پتہ ہے گنے کی ٹرالیاں بھی ہوتی ہیں راستے میں، اس سے بھی کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ پھر ضروری تو نہیں کہ جاوید وڑائی صاحب باہر میرے انتظار میں کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے وہ اندر ہو، پھر ان کو آنے میں باہر دیر لگے گی۔ اچھا باہر بھی کھڑے ہوں تو میں ان کو خط دوں گا، وہ پڑھیں گے، پھر اس کا جواب لکھیں گے، تو کچھ وقت تو لگے گا نا۔ تو آپ نے 1 گھنٹہ جانے کا گن لیا، 1 گھنٹہ آنے کا گن لیا، تو 2 گھنٹوں میں تو میں نہیں آ سکتا۔ صحیح ہے، تو آپ کو کچھ تھوڑا مارجن رکھنا چاہیے، گنجائش رکھنی چاہیے۔ اس طرح تو حساب کتاب غلط ہے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ حضرات مکرم، جبریل نے یہ تو بتایا کہ ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ جبریل نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے، لیکن جبریل نے یہ تو نہیں بتایا کہ جب وہ نوری ستارہ چمکتا ہے تو کتنی دیر تک چمکتا رہتا ہے۔ بھئی جتنی دیر وہ نوری ستارہ چمکتا رہتا ہے وہ بھی تو جبریل کی عمر کا حصہ ہے۔ وہ 1 ساعت کے لیے، 1 گھڑی کے لیے، 1 لمحے کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے یا 1000 سال کے لیے، بھئی کتنی دیر کے لیے وہ نوری ستارہ چمکتا ہے وہ بھی تو کیلکولیشن میں آنا چاہیے۔ وہ بھی تو جبریل کی عمر کا حصہ ہے، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ دراصل جبریل یہی عرض کر رہے ہیں کہ آقا آپ نے مجھ سے جب عمر پوچھی ہے نا، تو آقا میں اپنی عمر نہیں بتا سکتا، میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور جب وہ طلوع ہوتا ہے اور اس کی نورانی کرنوں سے جب میری نگاہیں الجھتی ہیں تو آقا پھر وقت گزرتا رہتا ہے، پھر ماہ و سال بدلتے رہتے ہیں، پھر شب و روز بیتتے رہتے ہیں، اور مجھے وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ ہاں جب وہ نوری ستارہ اپنی چھپ دکھلا کر روپوش ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، تو تب میں اضطراب اور بے چینی میں ماہ و سال گننے لگتا ہوں، اور گھڑیوں کا حساب رکھتا ہوں، اور وقت کا شمار رکھتا ہوں، اور جب 70,000 سال پورے ہوتے ہیں پھر وہ نوری ستارہ طلوع ہوتا ہے، میں پھر اس کے دیدار میں محو ہو جاتا ہوں، اور پھر مجھے پتہ نہیں چلتا کتنا وقت گزر گیا۔ اس لیے میری عمر کا آپ اندازہ لگا لیجئے، عمر میں نہیں بتا سکتا۔ حضرات مکرم، اب یہ ہمارے سمجھنے کی چیز ہے کہ جس کے جمال کی تاب نہ لا کر جبریل کو وقت گزرنے کا احساس نہ رہے، اس کی حقیقت کو آپ اور میں کیسے پہچان سکتے ہیں؟ حضرات مکرم، مزید یہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس سے فرمایا؟ اس ہستی سے جو آقا کریم کی امت میں عارف الناس ہے، جو سب سے زیادہ واقف شان محمدی ہے، اور جو سب سے بڑھ کر آشنائے مقام مصطفی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر تم نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے نا،
میرے شب و روز کو دیکھا ہے، میرے ماہ و سال کو دیکھا ہے، زندگی کی 40 بہاروں کو دیکھا ہے۔ اے ابو بکر تم نے میری سیرت کو دیکھا ہے، کردار کو دیکھا ہے، عادات کو دیکھا ہے، اطوار کو دیکھا ہے، میرے ظاہر کو دیکھا ہے اور اپنی بساط کے مطابق میرے باطن کو دیکھا ہے، میری بشریت کو دیکھا ہے اور اپنی طاقت کے مطابق میری نورانیت کو دیکھا ہے۔ لیکن اے ابو بکر اس غلط فہمی کا شکار مت ہو جانا کہ تم میری حقیقت کو پہچان گئے، نہیں، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اس کا جواب دیتا چلوں، اور اعتراض میں نے اور کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ ذرا واقعہ سن لیجئے، یہ بات ہے 1938 کی، 1938 کی، کیا بولتے ہیں اپنی بولی میں، 78، تو سن 1978 کی بات ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ وہ ملتان میں سن 1935 میں 35 میں آ گئے تھے۔ اچھا، اس وقت بھی، اس زمانے میں بھی انگریز کی حکومت تھی، اس وقت بھی یہ اتحاد بین المسلمین اور بین المذاہب ہم آہنگی کے جلسوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو انگریز ڈپٹی کمشنر نے ایک بین المسالک ہم آہنگی کے لیے ایک جلسہ منعقد کرایا، جس میں تمام سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، سب مسالک کی نمائندگی۔ تو دیوبندی حضرات کی نمائندگی کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری کے استاد حبیب الرحمن لدھیانوی کو بلایا گیا۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت تقریباً 25 برس تھی، لیکن اس کم سنی اور نو عمری کے باوجود اہل سنت کی نمائندگی کے لیے نظر انتخاب ان پہ پڑی، اور سب سے آخر میں دعوت خطاب بھی ان کو دی گئی، اور انہوں نے 2.5 گھنٹے اسی موضوع پر خطاب فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ علم کا بحر ناپیدا کنار تھا، دریا فیض کا موجے مارتا تھا، سارا مجمع سپیل باؤنڈ، انگشت بدندہ، سحر زدہ۔ جب آپ نے تقریر ختم کی اور مجمع کا یہ رنگ جیسے کسی نے جادو سے پتھر بنا دیا ہو، حبیب الرحمن لدھیانوی صاحب اس رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مائک پہ آئے، کہنے لگے کہ اے لوگو، اس نوجوان کی تقریر سنی آپ نے، کیسا عالم ہے، کتنا نقطہ سنج ہے، کیسی کیسی باریک باتیں اس نے بیان کی، لیکن افسوس اس تمام علم و فضل کے باوجود یہ گمراہ ہو گیا۔ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے لوگو، اگر کوئی نبی پاک کو جانتا نہیں تو مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو کسی کو نہیں بخشا، سب کو کافر کہہ دیا۔ اب ایک ہوتی ہے موب مینٹیلٹی، مجمع کی ذہنیت، ایک دفعہ وہ اکھڑ جائے تو پھر اس کا جمنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ابا جی قبلہ نے وقت کی نزاکت سمجھی، فوراً اٹھے، مائک پر آئے، فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے یہ بتاؤ، اللہ کو جانتے ہو؟ کیسی شکل ہے، صورت کیسی ہے، رنگ روپ کیسا ہے، نقش و نگار کیسے ہے، لب و رخسار کیسے ہے، خد و خال کیسے ہے، قد و قامت کیسا ہے، کچھ جانتے ہو؟ نہیں۔ اس کے باوجود مومن ہو یا نہیں ہو؟ فرمایا کہ اس بیچارے عقل کے اندھے سے اتنا پوچھو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جاننے کا نام ایمان ہے یا ماننے کا نام ایمان ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو جاننے کا نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے۔ اگر جاننے کی شرط لگا دی جائے تو جبریل بھی مومن نہیں ہو سکتے، صدیق بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جگر گوشہ حضور غزالی زمان، فیضان حضور امام اہل سنت۔ اچھا، یہاں پر ایک اعتراض، میں نے کہہ رہا تھا نا، ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ اچھا جی، چلے مان لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے، لیکن نبی پاک کے بارے میں کچھ تو جان سکتے ہیں۔ تو جو کچھ جانتے ہیں اور جان سکتے ہیں، اس جاننے کا نام ایمان ہے یا نہیں ہے؟
آپ کے والد نے کہہ دیا کہ اللہ رسول کو جاننے کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے، یہ بات تو آپ نے صحیح نہیں کی۔ بھئی ہم جان سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جتنا بھی ہم جانتے ہیں اور جان سکتے ہیں بھئی اس جاننے کا نام تو ایمان ہونا چاہیے۔ تو محض یہ کہہ دینا کہ جاننے کا نام ایمان نہیں، یہ بات تو صحیح نہیں لگتی۔ میں عرض کروں گا اس اعتراض کا جواب تو رب کائنات نے خود قرآن مجید میں عطا فرمایا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ اے محبوب یہ جو یہودی ہیں، یہ جو نصرانی ہیں، ان کی کتابوں میں تیری نشانیاں موجود ہیں، انہوں نے وہ نشانیاں پڑھی ہیں اور تیری ذات میں دیکھ بھی نہیں ہیں، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ تو وہی ہستی ہے جن کی بشارتیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے تجھے اچھی طرح جان لیا ہے، پہچان لیا ہے، ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ تو وہی ہستی ہے جس کے بارے میں یہ میرے نبی آتے رہے، بتاتے رہے، خبریں دیتے رہے، خوشخبریاں سناتے رہے کہ وہ ہستی آنے والی ہے۔ اے محبوب یہ تجھے اچھی طرح جان گئے ہیں، اور اس طرح جان گئے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں نا اس طرح تجھے جانتے ہیں۔ یہ تجھے جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اس لیے مومن نہیں ہیں۔ جانتے تو ہیں، مانتے نہیں ہیں، اس لیے مومن نہیں۔ پتہ یہ چلا اللہ رسول کو جاننے کا نہیں، ماننے کا نام ایمان۔ حضرات مکرم، تقریر تو میں کر چکا اور وقت بھی خاصا ہو گیا، صرف ایک نصیحت کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نصیحت اس پیرائے میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آج کل لوگوں کا حق مارنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ اچھا آج کل معاشی بدحالی تو بہت زیادہ ہے، اور لوگ بیچارے مجبور ہو کر قرضہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا ہم نے قرضہ لے لیا، واپس لے کے دکھاؤ۔ ایسا بھی ہے نا، وہ دے بھی سکتے ہیں، گنجائش بھی ہوتی ہے، نہیں دیتے۔ ہاں جی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جناب جو اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کے، گردن اکڑا کے اور سینہ تان کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کی زمین ہتھیا لی ہے یا رقم دبا لی ہے یا عورت بھگا لی ہے، ہم سے کون پوچھ سکتا ہے؟ یہ کمینے ان کی اوقات کیا ہے؟ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، فریادیں کرتے رہیں، اور جناب درخواستیں دیتے رہیں، کر لے جو کرنا ہے۔ ہم سے پولیس بھی نہیں آ سکتی ہمارے دروازے پر، اور ایم این اے ایم پی اے بھی ہم سے نہیں پوچھ سکتے، وہ تو خود ہماری خوشنودی کے طلبگار ہوتے۔ ایسے ہوتا ہے نا۔ وہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے، مامون الرشید، ہارون رشید کا بیٹا ہے، ابھی شہزادہ ہے، چھوٹا ہے، تو اس کو تربیت دینے کے لیے، پڑھانے کے لیے ایک استاد مقرر کیا ہے۔ ایک دن اس کا استاد بغیر کسی وجہ کے اس کو تھپڑ دے مارتا ہے، اور وہ شہزادہ وہ پوچھتا ہے جناب میرا قصور بتائیے، مجھے کیوں مارا ہے؟ وہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، وہ کئی دن تک پیچھے پڑا رہتا ہے، پوچھتا رہتا ہے، کوئی جواب نہیں ملتا۔ تنگ آ کے ظاہر بات آئی گئی ہو جاتی ہے۔ اب وہ وقت گزر گیا، کئی سال بیت گئے، شہزادہ بڑا ہو گیا، ہارون رشید دنیا سے رخصت ہوا، مامون رشید تخت نشین ہوا۔ اب وہ امیر المومنین، خلیفہ وقت، اب سب درباری، سردار، عمرا، سب اہم لوگ وہ آ رہے ہیں سلام کرنے، نذرانے پیش کرنے۔ ان میں وہ اس کا وہ استاد اور اطالب وہ بھی آتا ہے، اس کو دیکھ کے اس کو یاد آتا ہے، اپنے کسی خادم کے ذریعے کہلواتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں جو میرے استاد ہیں ان سے کہو کہ وہ ذرا ٹھہریں گے اور دربار برخاست ہونے کے بعد مجھ سے ذرا ملیں گے۔ جب دربار برخاست ہوتا ہے تو وہ ان کے کہنے کے مطابق وہ ان کے استاد آتے ہیں، ملتے۔ تو مامون رشید کہتا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے وہ اس وقت بغیر قصور کے تھپڑ مارا تھا، پوچھ پوچھ کے تھک گیا، آپ نے نہیں بتایا تھا کیوں مارا۔ میں ایک بار پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے وہ تھپڑ مارا کیوں تھا؟ استاد نے کہا کہ ذل الہی جہاں پناہ، کئی برس گزر گئے، آج تک وہ آپ کو یاد ہے؟ اس نے کہا کمال ہے، ایسے خواہ مخواہ مجھے تھپڑ مار دیا تھا، یاد تو رہنا تھا۔
استاد نے کہا کہ وہ مسکرایا، اس نے کہا کہ پھر یہ صحیح وقت ہے آپ کو بتانے کا۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو لفظوں میں یہ بات بتاتا تو آپ بھول جاتے، آپ کو یاد نہ رہتی، لیکن اب آپ سوچئے کہ آپ کا چونکہ قصور نہیں تھا، اس لیے آپ کو جب میں نے تھپڑ مارا تو آج تک آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو بے قصور تھپڑ مارا تھا۔ تو آپ کو اب آپ تاج و تخت کے وارث ہیں، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ لوگوں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مظلوم ہوتا ہے نا وہ ظلم کبھی بھولتا نہیں ہے۔ آپ بھی نہیں بھولے نا، بغیر قصور کے تھپڑ مارا تھا، آپ کو آج تک یاد ہے۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مظلوم کبھی بھی ظلم نہیں بھولتا، اور جو مظلوم کی آہ ہے وہ تو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ تو جب وہ ظلم بھولے گا نہیں اور مسلسل رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا رہے گا، تو پھر جو ظالم ہے اس کا حشر کیا ہوگا، اور رب کائنات کی وہ پکڑ میں کس کس طرح آئے گا۔ تو یہ اب تاج و تخت پہ بیٹھ کے آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرات مکرم، وہ وقت وہ تھا جو استاد اور اطالب جو ہیں وہ بادشاہوں کو بھی سبق سکھایا کرتے تھے۔ آج کوئی استاد اسکول میں ذرا سبق سکھانے کی کوشش کرے تو لگ پتہ جائے گا۔ بہرحال میں نے چاہا کہ میں یہ ایک چھوٹا سا سبق آپ تک پہنچا دوں، تاکہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ رب کائنات کا بھی اعلان ہے کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو میں اپنی تمام تر قدرت و اختیار کے باوجود میں معاف نہیں فرماؤں گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی نے مارا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔